ملکہ شام ثانیہ زہرا زینب کبریٰ دوڑتی ہوئی گئی، فرمایا کہ اماں جان، کیا دربار میں کسی نے مارا ہے؟ تو زہرائے مرضیہ فرماتی ہے میری شہزادی آہستہ بولو، اگر یہ سنے گا تو میرا حسین مر جائے۔ ہائے افسوس، سارے زخم علی سے چھپائے فاطمہ زہرا نے رات کو آتے تھے، مٹی پر بیٹھ کر تڑپ تڑپ کر کبھی بچوں سے کہتے تھے، بچوں بتاؤ آپ کی ماں کتنی زخمی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن کھڑے ہونے کے بعد فرمایا کہ بابا، اے بابا، تو شیر خدا ہے، تو مشکل کشا ہے، میں بتاؤں کہ میری ماں کتنی زخمی ہے، بتاؤ بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو قوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ خالق لا یزال اپنے مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وہ قرآن پہاڑ پر تو نازل نہیں ہوا، بلکہ رب محمد مصطفیٰ پر نازل ہوا، اور مصطفیٰ کے کس عزم میں پر نازل ہوا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ مصطفیٰ کے دل پر قرآن نازل ہوا۔ وہ دل، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، فاطمہ تو قلبی، میری فاطمہ میرا دل ہے۔ قلب مصطفیٰ کو بہت ستایا، قلب مصطفیٰ کو بہت رلایا۔ یہ ایام انتہائی سخت ایام ہیں۔ ہر عاشوراء اور محرم میں زہرائے مرضیہ پرسہ لینے آتی ہیں، لیکن یہ ایام وہ ہیں کہ خود محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ، شہید کربلا، زینب کبریٰ، ام کلثوم پرسہ لینے آتی ہے۔ یہ وہ ایام ہیں کہ زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا وہ عظیم ہستی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، ثواب کرتا ہے، دو فرشتے لکھتے ہیں، لیکن زہرا کے دشمنوں پر، فاطمہ زہرا کے دشمنوں پر اگر صبح اٹھ کر لعنت کرو تو گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہ مٹاتا ہے، اور ثواب لکھنے والا فرشتہ ثواب لکھتا، کیونکہ زہرا کے دشمنوں کے مقدس سے خوف کھا، دوزخ بھی ان کی جرم کی پوری سزا نہیں۔ بہت ظلم کیا ہے فاطمہ زہرا کے ساتھ۔ فاطمہ زہرا دربار گئی، اکیلی 4 گھنٹہ کھڑی رہی، اور جب دربار سے واپس آئی، بال سفید ہو گئے اور کمر جھک گئی تھی۔ صرف یہاں تک نہیں،
جب زہرائے مرضیہ اپنی جھکی ہوئی کمر اور سفید بالوں کے ساتھ گھر میں داخل ہو گئی، اپنے گجرے کی طرف ہاتھ اپنے رخسار پر دائیں ہاتھ رکھ کر جا رہی تھی، ملکہ شام ثانیہ زہرا زینب کبریٰ دوڑتی ہوئی گئی، فرمایا کہ اماں جان، کیا دربار میں کسی نے مارا ہے؟ تو زہرائے مرضیہ فرماتی ہے، میری شہزادی آہستہ بولو، اگر یہ سنے گا تو میرا حسین مر جائے۔ ہائے افسوس، سارے زخم علی سے چھپائے فاطمہ زہرا نے رات کو آتے تھے، مٹی پر بیٹھ کر تڑپ تڑپ کر کبھی بچوں سے کہتے تھے، بچوں بتاؤ آپ کی ماں کتنی زخمی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن کھڑے ہونے کے بعد فرمایا کہ بابا، اے بابا، تو شیر خدا ہے، تو مشکل کشا ہے، میں بتاؤں کہ میری ماں کتنی زخمی ہے؟ بتاؤ بیٹا تیری ماں کتنی زخمی ہے۔ ایک مرتبہ حسن ہاتھ جوڑ کر اپنا ہاتھ اپنے بابا کے سر پہ رکھ کر کہتا ہے، بابا تیری غربت کی قسم، کئی دن ہے میری ماں کے ہاتھ قنوت کے لیے اٹھتے نہیں ہے، قسم ہے بابا تیری غربت کی، ماں کئی دن ہے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھتے نہیں ہے۔ پتا ہے وہ کیوں ہاتھ نہیں اٹھتے تھے؟ جب زہرا جلے ہوئے دروازے کے نیچے گری تھی، محسن شہید ہوا تھا، پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، خون جاری تھا، حسن اور حسین اپنی ماں کے سرانے پہ آئے تو کہا کہ زہرا اتنی بڑی دافع ولایت کہتی ہے کہ میری طرف مت دیکھو، جاؤ بابا کے گلے میں رسی آئی ہے، شیر خدا کے گلے میں رسی ہے، جب رسی ڈال کر کھینچا گیا، کہتے ہیں کہ حضرت زہرا نے دافع ولایت زہرا نے دامن اب علی کو پکڑ لیا، اب علی کے ابا کو پکڑ کر جب تھاما تو ان ظالموں نے کھینچا، خون کی ایک لکیر کھینچ گئی، دروازے پہ آئی، روایت ہے کہ ایک ظالم نے تلوار اٹھائی اور تلوار کے دستے سے زہرا کے دستے مبارک پہ مارا۔ ایک مرتبہ ایک دردناک آواز آئی کہ یا علی، یا ابو الحسن، میری انگلیاں شہید ہو گئی، میری انگلیاں شہید ہو گئی، جب تک میرے پاس طاقت تھی علی میں نے دفاع کیا، اب ہاتھ چھوٹ گئے۔ پتہ ہے دائیں ہاتھ سے زہرا تصریح نہیں کر سکتی تھی، آخر مرتبہ ایک جملہ عرض کر کے آپ کی زحمت تمام، علی آئے تو زہرا زارو قطار رو رہی تھی، کہا زہرا وجہ کیا ہے، کس وجہ سے اس قدر آج رو رہی ہے؟ تو فرمایا کہ علی میں اپنے لیے نہیں، تیری تنہائی پہ رو رہی ہوں کہ میرے بعد تو تنہا رہ جائے گا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔